المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ من النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم بمثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤرزين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذوهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفيخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون
ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أزلنا منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سورة المباركة الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا أسار الله وابن أساره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عزمت الرزية وجلت وعزمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعزمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن اللهم تنسست أساس الظلم والجار عليكم أهل البيت.
ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم. ولعن الله المماهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وعليكم منهم وأشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله على زياد وعلى مروان. ولعن الله بني أمية قاتبة. ولعن الله ابن مرجان. ولعن الله عمرو بن سعد. ولعن الله الشمرا. ولعن الله أمة أسرجت والجمعت وتنكبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد أزم مصابي بك. فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني أن يرزقني طلب صارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجاره عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدوا لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعارفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدقا في الدنيا والآخرة. وعسى له أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب صار مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصاب بكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع أهل السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن عاخلة الإقباض اللعين وابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موت وموقف وقفا فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم الآن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك لعنة عبد العابدين.
وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليهم. اللهم فضائف عليهم لعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم ولعنته عليهم وبالمعلاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ولا ذلك. اللهم الآن الصعبة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وعبد به أولا، ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمر وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة بے شمار. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم الصدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا محاجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے کل محرومین محرومات، بالخصوص بطول بانو بنت غلام حسین، رضیہ بانو بنت غلام حسین. فاتحہ. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آئی حاتیف کی آواز شکو اترو شبیر یہ کربلا ہے. بس قدم اب نہ آگے بڑھاؤ اترو
شبیر یہ کربلا ہے، مرتے دم بھی نہ پانی ملے گا، پیاسی گردن پہ خنجر چلے گا، مرتے دم بھی نہ پانی ملے گا، پیاسی گردن پہ خنجر چلے گا، سر چڑھے گا سینہ پر تمہارا، وہ تو شبیر یہ کربلا ہے، آئی حتیف کی آواز شیکو، وہ تو شبیر یہ کربلا ہے، لاش 40ویں تک تمہاری اسی جنگل میں یا رہیں گی، لاش 40ویں تک تمہاری اسی جنگل میں یا رہیں گی، رونے والا بھی ہوگا نہ کوئی، وہ تو شبیر یہ کربلا ہے، آئی حتیف کی آواز شیکو، وہ تو شبیر یہ کربلا ہے، کھائے گی جب سکینہ تماچا، یہیں تر پہ گلا شاہ تمہارا، کھائے گی جب سکینہ تماچا، یہیں تر پہ گلا شاہ تمہارا، شمر دے گا یہی اس کو ایزا، وہ تو شبیر یہ کربلا ہے، آئی حتیف کی آواز شیکو، وہ تو شبیر یہ کربلا ہے، بس قدم اب نہ آگے بڑھاؤ، وہ تو شبیر یہ کربلا ہے، صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صلوات پر محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کرب و بلا نصیب سے جان نا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جان
نانصیب ہو. پھر لوٹ کر وہاں سے، پھر لوٹ کر وہاں سے نہ آنا نصیب ہو. کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو. کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو. ایسا در حسین پہ سجدہ ہوا کری، ایسا در حسین پہ سجدہ ہوا کری. پھر مجھے کو اپنا سر نہ اٹھا نہ نصیب ہو. پھر لوٹ کر وہاں سے، پھر لوٹ کر وہاں سے نہ آنا نصیب ہو. کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو. کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو. پروردگار ٹھوکرے درد کی کب تلک، پروردگار ٹھوکرے درد کی کب تلک. اب مستقل نجف میں ٹھکانا نصیب ہو. پھر لوٹ کر وہاں سے، پھر لوٹ کر وہاں سے نہ آنا نصیب ہو. کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو. کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو. آنکھوں کو جب بھی اشک بہانا نصیب ہو، آنکھوں کو جب بھی اشک بہانا نصیب ہو. آل نبی کے غم کا بہانا نصیب ہو. پھر لوٹ کر وہاں سے، پھر لوٹ کر وہاں سے نہ آنا نصیب ہو. کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو. پھر لوٹ کر وہاں سے، پھر لوٹ کر وہاں سے نہ آنا نصیب ہو. صلوات پر محمد. صلوات پر محمد. یہ خط میں شاہ نے لکھا، یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ. تمہارا دوست ہے تنہا، تمہارا دوست ہے تنہا، حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ. صلوات محمد. صلی علی محمد و آل محمد.
میرے بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا بھائی جب مارا گیا آپ کہاں تھے بابا تیر اصغر کو لگا آپ کہاں تھے بابا قتل عباس ہوا آپ کہاں تھے بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا میرے سب یہ کہتا ہے کہ ہے نعمت داور پانی بند کرتا ہے یہاں کون کسی پر پانی یہ ستم ہم پہ ہوا آپ کہاں تھے بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا میرے پیاسے بچوں کے لیے جنگ جو عباس نے کی ایسی الگار ہوئی مشکی سکینہ نہ بچی ایک ایک بازو کٹا آپ کہاں تھے بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا آئے اصغر سر میں دانتو ہوا اور ستم سوکھے ہونٹوں پہ زبان اس نے پھرائی جس دم تیری جب اسی کو لگا آپ کہاں تھے بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا صلوات محمد جہاں میں آج بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے جہان میں آج بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے جہاں بھی ہے ہوتی ہے مجلس وہ گھر حسین کا ہے جہان میں آج بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے جہاں بھی ہوتی ہے مجلس وہ گھر حسین کا ہے لکھا ہوا ہے یہ ظلم ستم کے سینے پر لکھا ہوا ہے یہ ظلم و ستم کے سینے پر جو جھک سکا نہ کسی سے وہ سر حسین کا ہے جزی علی ابن ابی طالب بآواز بلند صلوات
لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الامی مکی المدنی القرشی الابطحی سیدنا و نبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله المنتظر وحجته الثاني عشر واللعن على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وولايتهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم ومن كل وليجة دونهم إلى يوم الدين آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض. صلوات پڑھیں. حدیث شریف ثقلین پیغمبر نے زندگی میں ایک مرتبہ بیان نہیں فرمائی ہے، بلکہ بہت سے ایسے موقع تھے کہ جہاں کے اوپر پیغمبر نے اس حدیث شریف کی تاکید کی ہے، چاہے وہ مسجد النبی ہو، چاہے مینا کا میدان ہو، چاہے عرفات کا میدان ہو، چاہے مسجد خیف ہو، چاہے منبر غدیر ہو، ہر جگہ سے مسلسل پیغمبر اکرم اس حدیث شریف کی تلاوت کرتے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و اہل بیت میں اتنا وزن ہے کہ پیغمبر ان کے وزن کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تمہیں بھی وزن والا بننا ہے، تمہیں بھی بھاری بھرکم بننا ہے، تو ان دونوں بھاری بھرکم چیزوں سے متمسک ہو جاؤ تاکہ تمہارے ایمان کے اندر بھی وزن پیدا ہو جائے، عمل کے اندر بھی وزن پیدا ہو جائے. بڑی بات ہے. اتنی تاکید کے بعد بھی اگر مسلمان ان حقائق سے چشپوشی کریں، آنکھ بند کر لیں، تو ایسا ہی ہے کہ جیسے سورج نکلا ہوا ہو اور انسان کہے کہ رات ہے. اگر ایک انسان ماننے پر نہ آئے تو کوئی اسے منوا سکتا ہے؟ اگر انسان کہے میں نہیں مانتا خدا ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہے اسے منوا لے گی؟ نہیں مانے گا. آپ ساری دلیلیں اس کے سامنے دے دیجیے، آخر میں وہ کہے گا میں نہیں مانوں گا. آپ کیا کریں گے؟ ایک راستہ ہے آپ کے پاس، اپنے ہی سر پھوڑ لیجیے. جن لوگوں کے دلوں پر بغض علی کی مہر لگ چکی ہے انہیں نہیں ماننا تو نہیں مانیں گے. اور کل یہ بات ہو چکی ہے نا، پروردگار عالم نے 2 کا 2 اور 2 کا 2 4 کر دیا ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیا ہے. جس قلب میں طہارت ہوگی، علی کی محبت، آل محمد کی محبت وہیں بسے گی، اس کے علاوہ اور یہ کہیں جانے والی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں وزن پایا جاتا ہے. جن چیزوں کے اندر وزن پایا جاتا ہے وہ ایک جگہ بیٹھ جاتی ہیں.
جو چیزیں ہلکی ہوتی ہیں وہ ادھر ادھر تیرا کرتی ہیں، ہے نا؟ آپ دیکھیے خود لوہا وزنی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اس کو آپ پانی میں ڈالیے، دریا میں ڈالیے، اوپر تیرے گا نہیں، اندر ڈوب جائے گا، لیکن اسی کی جگہ آپ لکڑی ڈالیے، پانی کے اوپر تیرتی رہے گی، اس لیے کہ اس کی ذات میں ہلکا پن ہے، وزن نہیں پایا جاتا۔ اسی کے برخلاف آپ دیکھیے ایک زندہ آدمی کو دریا کے حوالے کر دیجئے گا، ڈوب جائے گا، لیکن میت کو دریا کے حوالے کریے، مردہ کو دریا کے حوالے کریے، وہ پانی پر تیرتا رہے گا۔ کس لیے؟ اس کے اندر روح ہے جو اس کے جسم کو وزنی بناتی ہے، اس کے اندر روح نہیں ہے جو اس کے جسم کو وزنی بنا سکے۔ بس یہی فرق ہے، علی والے زندہ ہیں اس لیے کہ روح ولایت ان کے اندر ہے، دشمنان علی مردہ ہیں اس لیے کہ روح نہیں ہے جو ان کے جسم کو وزنی بنا سکے۔ اسی لیے علی والے مرتے ہیں تو مر کے بھی زندہ رہتے ہیں۔ من مات علی حب آل محمد، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہی ہے نا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ اس حدیث شریف کو امام المشککین جنہیں کہا جاتا ہے، اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم ہیں فخر الدین رازی، ان کی ایک تفسیر کی کتاب ہے تفسیر کبیر کے نام سے، تفسیر القرآن وہ ہے اور تفسیر کبیر کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے اندر انہوں نے اس پوری روایت کو ذکر کیا ہے۔ ان کو امام المشککین اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کو اہل بیت کی شان میں جو حدیثیں اسے نقل کرتے ہیں اس کے بعد اس میں شک کرنے لگتے ہیں خود ہی، اس لیے انہیں امام المشککین کہا جاتا ہے۔ اور یہ پوری حدیث انہوں نے نقل کی ہے، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، آگاہ ہو جاؤ کہ جو شخص آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ مرتا نہیں ہے، وہ شہید ہوتا ہے۔ شہید کون ہوتا ہے؟ جو زندہ جاوید ہوتا ہے۔ یہ اثر کس کا ہے؟ ولایت آل محمد کا۔ یہاں پر اس حدیث شریف کے اندر غور یہ کریے گا، بات صرف محبت کی نہیں ہے، بات ولایت کی ہے۔ نہیں تو بہت سے ہمارے مخالفین بھی آل محمد سے محبت کرتے ہیں۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا، آگاہ ہو جاؤ کہ جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ بخشا ہوا مرتا ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، آگاہ ہو جاؤ کہ جو آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے وہ توبہ کیا ہوا مرتا ہے۔ یہ کوئی شیعہ ذاکر ممبر سے نہیں بیان کر رہا ہے، یہ عالم اہل سنت فخر المشککین، امام المشککین، فخر المحدثین اپنی کتاب تفسیر کے اندر بیان کر رہے ہیں، تفسیر کبیر میں۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، آگاہ ہو جاؤ آل محمد کی محبت پہ مرنے والا مومن کامل ایمان، پورے ایمان کے ساتھ مرتا ہے۔ ایک لمبی چوڑی حدیث ہے یہ، جو میں آپ کو جملے سنا رہا ہوں، اس حدیث کے بعض جملے ہیں۔ الا ومن مات علی بغض آل محمد، جو انسان آل محمد کے بغض پہ مرتا ہے اس کی پیشانی پہ روز قیامت لکھا ہوا ہوگا آئسم من رحمت اللہ، یہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس مرا ہے، لہذا کافر ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر، جو آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے ملک الموت اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں۔ جب قبر کے حوالے ہو جاتا ہے وہ انسان، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔
جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے تو منکر و نکیر آ کے اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں. ہے کسی مذہب کے اندر کسی محبت کا اتنا اثر؟ پروردگار عالم نے ان شخصیتوں کو اتنا وزن دیا ہے کہ اس بحر بے کراں سے اپنے وجود کو ملا دو، جو حکم دریا کا ہے وہی تمہارا ہے نا. پچھلے سال میں نے ایک مثال دی تھی، اور وہ چونکہ موقع آ گیا ہے لہذا پھر دے رہا ہوں ان افراد سے کہ جو سن چکے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ. اور چونکہ اس جگہ پر ہم مثال دے رہے ہیں چونکہ بالکل فٹ ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ ایک پانی کا قطرہ جو نجس تھا اگر وہ کسی جگہ کے اوپر گر جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ خود تو نجس تھا نا، جگہ کو نجس کر دیا. نمبر ایک. دوسرا اثر کیا ہوا؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ قطرہ زندہ رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. یعنی جاتے جاتے بھی اپنا کام کر گیا، خود تو ختم ہو گیا مگر اس جگہ کو نجس کر گیا ہے. اب وہ پاک نہیں ہو سکتی جب تک پاک نہ کیا جائے اس جگہ کو. لیکن اس کے برخلاف وہی پانی کا نجس قطرہ اگر دریا کے حوالے کر دیا جائے، توجہ فرمائیے گا، سمندر کے حوالے کر دیا جائے تو یہ قطرہ جو نجس تھا اب پاک ہو گیا. ہاں پاک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ابھی تک جو قطرہ نجس تھا پاک تو ہوا ہی، دوسری نجاستوں کو بھی پاک کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی. توجہ فرمائیے گا، اب وہ نجاستوں کو بھی پاک کر سکتا ہے. تیسرا اثر کیا ہوا؟ جب تک دریا باقی رہے گا تب تک قطرہ باقی رہے گا. اب یہ نہ کہنا کہ قطرہ ختم ہو گیا، اب قطرہ قطرہ نہ کہلائے گا، سمندر کہلائے گا. اس لیے اپنے وجود کو آل محمد کے دریا سے متصل کر دو. جب تک آل محمد باقی رہیں گے تم باقی رہو گے. یہی اثر ہے نا. اب ہمارا وجود نجس نہیں رہا، ہمارا وجود پاک ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے وجود کو آل محمد کے وجود سے ملا دیا. جب وجود آل محمد کے وجود سے مل گیا تو ہم جیسے وہ زندہ ہیں ویسے ہم زندہ ہیں، جیسے وہ رزق پا رہے ہیں ویسے ہم رزق پا رہے ہیں. اب اس کے بعد یہ حدیث سمجھیے، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. چاہے بستر پر مرنے والا مرے، چونکہ عشق علی میں مرتا ہے لہذا پاک بھی مرتا ہے، توبہ کیا ہوا بھی مرتا ہے، مستقمل الایمان بھی مرتا ہے، زندہ بھی ہوتا ہے. اب فتوے کون دیتا ہے بدعت کے؟ کہ جن کے مردے مردے ہوتے ہیں. ہمارے مردے بھی زندہ ہوتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ یہ بات مردہ اور زندہ ہونے کی نہیں ہے. بغض آل محمد میں انسان زندہ بھی رہتا ہے تو چلتی پھرتی ہوئی لاش ہے. حب آل محمد میں انسان مر بھی جاتا ہے تو مر کے بھی زندہ رہتا ہے. قرآن مجید نے کہا ہے کہ جو لوگ آل محمد کی محبت میں مر گئے ہیں یا شہید ہو گئے. شہید کون ہوتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے بغیر آل محمد کی محبت کے، چاہے وہ بستر پر مرے چاہے میدان جنگ میں مرے. اور اسی لیے ہر مومن دنیا کا قیامت تک، جب تک یہ دنیا باقی رہے گی، جب تک یہ دنیا باقی رہے گی، قیامت تک آنے والا بڑا سا بڑا مومن جب بھی حسین کے ساتھیوں کی طرف، چاہے وہ ادنا سا ساتھی حور کی شکل میں کیوں نہ ہو، جب بھی دیکھے گا کہے گا یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. اے کاش ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے تو فوز عظیم پہ فائز ہو جاتے.
یہ کس چیز کا اثر ہے؟ معیت اہل بیت کا اثر ہے، ساتھ کا اثر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صرف اپنے اپنے میں نہیں رہتے، اتنا بانٹتے ہیں کہ تم لیتے لیتے تھک جاؤ گے، یہ دیتے دیتے تھکنے والے نہیں ہیں۔ اور اسی لیے جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حاتم طائی کا تذکرہ ہوا ہے نا، بہت بڑا سخی تھا، اس کے تذکرہ کیا گیا امیر المومنین کے سامنے، حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا، کیا کرتا تھا؟ 40 دروازوں سے دیتا تھا، یعنی اس کو معلوم ہے کہ یہ آدمی فلاں دروازے سے لے چکا ہے، اس پر آؤ، وہاں سے لے چکا، اس پر آؤ، 40 دروازوں سے سائلوں کو دیا جاتا تھا، بھگایا نہیں جاتا تھا۔ امیر المومنین سن رہے تھے، سننے کے بعد فرمائیے یہ کون سی بہت بڑی سخاوت ہے، 40 دروازوں سے دیا ہے، ایک ہی دروازے سے ہم اہل بیت اتنا دے دیتے ہیں کہ 40 دروازے پر آنے کی نوبت ہی نہیں آتی ہے۔ یہ کمال اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور کل جہاں سے ہم نے اپنی گفتگو ختم کی تھی وہیں سے اپنی گفتگو شروع کر رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت میں وزن کتنا ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ہم نے اس امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا۔ تینوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس امانت کے بوجھ کو اٹھا نہیں سکتے۔ وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، اور یہ سب ڈر گئے اس امانت کو دیکھ کر۔ کون سی امانت تھی؟ یہ بار ولایت۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَان، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا، اس لیے اٹھا لیا کہ یہ انسان جاہل بھی ہے، ظالم بھی ہے۔ جانتے ہیں یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ ان لوگوں کی شان میں کہ جنہوں نے بعد رسول اللہ امیر المومنین پہ ظلم کیا ہے۔ اور اسی چیز کی طرف امیر المومنین نے خطبہ شخصیہ کے اندر اشارہ کیا ہے کہ فلاں نے خلافت کی قمیض کو اس کے ہو نہیں رہی تھی پھر بھی کھینچ کھینچ کے پہنا کہ شاید ہو جائے، ایسے یہی لفظ ہیں، لیکن نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس بار ولایت کی سنگینی کو انسانی کاندھے نہیں اٹھا سکتے، اس کے لیے عصمت ضروری ہے، من جانب اللہ ہونا ضروری ہے، اللہ کی طرف سے یہ خلعت اور یہ لباس ملنا چاہیے تاکہ ہو جائے اس جسم کے اوپر، فٹ ہو، پتہ نہ چلے کہ اٹنگا ہے، پتہ نہ چلے کہ چھوٹا ہے۔ آپ دوسری جگہ دیکھیے، قرآن مجید کا 30واں پارہ، سورہ انشراح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، پیغمبر کیا ہم نے آپ کے سینے کو گشادہ نہیں کیا؟ ووضعنا عنک وزرک، کیا ہم نے آپ کے بوجھ کو ہلکا نہیں کیا؟ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر کو بالکل جھکا کے رکھ دیا تھا، توڑ کے رکھ دیا تھا۔ ورفعنا لک ذکرک، پیغمبر کیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کیا؟ جب بھی دنیا کے کسی کونے میں بھی اذان ہوگی اشہد ان محمد الرسول اللہ کی آواز بلند ہوگی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کس لیے پیغمبر کے سینے کو گشادہ کیا گیا؟ کون سا وہ بوجھ تھا کہ جو پیغمبر کی کمر جھکائے ہوئے تھا؟ کس چیز کے صدقے میں پیغمبر کے ذکر کو بلند کیا گیا؟ توجہ فرمائیے گا،
یہ آپ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھئے تو وہ خود بیان کریں گے. اس سے مراد ذات مبارک امیر المومنین ہے. علی کی ولایت نے پیغمبر کی کمر کو جھکا رکھا تھا جب تک علی کی ولایت کا اعلان میدان غدیر میں نہ ہو گیا. جب علی کی ولایت کا اعلان میدان غدیر میں ہو گیا تو نتیجے میں پیغمبر کا نام بھی قیامت تک باقی رکھنے کی ضمانت خدا نے لے لی. علی کا بھی نام باقی رہ گیا, پیغمبر کا بھی نام باقی. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اب یہ دیکھیے کہ ان آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کتنا وزن ہے. یہ پیغمبر کے کردار میں دیکھیے, پیغمبر کر کے بتا رہے ہیں کہ ان کی شخصیتوں میں کتنا وزن پایا جاتا ہے. آپ تاریخی حقائق اٹھائیے, آپ کو تاریخ کے اندر کہیں ملے گا کہ فلاں صاحب آئے ہوں پیغمبر کھڑے ہو گئے ہوں؟ ملا ہے کہیں؟ آپ نے دیکھا ہے؟ کیوں بھائی؟ بڑے تھے, رشتہ بھی بڑا تھا. کوئی جوان ہو, اس کا سسر آ جائے تو اس کی کیا ذمہ داری ہے اخلاقی؟ کھڑا ہو جائے, اپنی جگہ پر بٹھائے. تو پیغمبر نے کیوں نہیں کیا؟ شخصیت میں جناب وزن نہیں تھا. توجہ فرمائیے گا, شخصیت میں وزن نہیں تھا. اگر شخصیت میں وزن ہوتا تو 17 سال کی بیٹی آ جاتی تو پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے. یہ شخصیت میں وزن کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بوڑھا بھی آ جائے تو پیغمبر کھڑے نہ ہو, بیٹی آ جائے تو پیغمبر کھڑے ہو جائیں, ہاتھ چومتے تھے. یہ باپ بیٹی کے لیے نہیں کر رہا ہے, یہ ایک پیغمبر اپنی اطرت کے لیے کر رہا ہے کہ جن کے کاندھوں پر پورے امت کی ذمہ داریاں ہیں. یہی نہیں, آپ تاریخ میں اور آگے بڑھیے. آیت التطہیر کا نزول ہوا, آیت التطہیر نازل ہوئی. کب نازل ہوئی؟ پیغمبر کی شہادت سے 1 سال قبل. ابھی مباہلہ کا دن گزرا ہے نا, 24 ذی الحجہ. 24 ذی الحجہ مباہلے کا دن بھی ہے. 24 ذی الحجہ روز نزول آیت التطہیر بھی ہے. 24 ذی الحجہ کو امیر المومنین نے حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دی ہے. یہ ایک عید نہیں ہے, یہ 3 عیدوں والا دن ہے. اب آپ دیکھیے, ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ وہ جگہ ہے کہ ہم اپنی بات سے متصل کرتے ہوئے کہ پیغمبر نے اپنی زندگی کے اندر آل محمد کا احترام کر کے بتایا کہ یہ شخصیتیں کون ہیں, ان میں کتنا وزن ہے. بی بی آئیں تو پیغمبر کھڑے ہو گئے. استقبال میں پیغمبر اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں. صدر مجلس میں کائنات کس کے صدقے میں بنی ہے؟ پیغمبر کے, ہے نا. پیغمبر اگر اپنی جگہ کسی کو صدارت دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات جس کے صدقے میں بنی ہے وہ بھی کسی کے صدقے میں بنا ہے. اور اسی لیے حدیث قدسی کا جملہ ہے, لولا فاطمہ لما خلقتکما. پیغمبر اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نہ تمہیں بناتا نہ علی کو بناتا. یعنی شہزادی کی ذات وہ ہے کہ جس کو محوریت حاصل ہے. کتنی سال عمر؟ 18. 18 سال کے اندر بی بی نے وہ فضائل و کمالات کی بلندیاں چھو لی جو جناب نوح 2000 سالہ زندگی میں نہ چھو سکے. کون تھے جناب نوح علیہ السلام؟ اولو العزم پیغمبر, صاحب شریعت پیغمبر, دنیا کے 5 بڑے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں یا نہیں ہے؟
لیکن وہ کام 2000 سالہ زندگی میں نہ کر سکے نوح علیہ السلام، جو رسول کی اکلوتی بیٹی نے 18 سال میں کر کے کمال حاصل کر لیا۔ جناب مریم مقدس تھیں اپنی جگہ کے اوپر، مادر عیسیٰ تھیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اللہ نے آپ کو پاک کیا ہے۔ لیکن جب بیوی کا تذکرہ کرتا ہے قرآن مجید تو عجیب ڈھنگ کا قصیدہ پڑھتا ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، پاک نہیں کیا، ایسا پاک کیا جیسا پاک کرنے کا۔ اب آپ بتائیے کہ 18 سال کی عمر میں جس نے فضائل و کمالات کی ان بلندیوں کو چھو لیا، وہ شخصیت کون ہے؟ اگر پیغمبر اس کے استقبال میں کھڑے ہو جائیں اور کوئی بوڑھا آئے اس کے استقبال میں نہ کھڑے ہوں، اور مسلمان یہ کہے صاحب پیغمبر کے بعد یہ صاحب سب سے افضل ہیں، کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ ہمارے ہاں پچھلے سال یہ مارکیٹ میں بہت ہی خریدار رکھتا تھا، گراہک بہت تھے، یہ مسئلہ بہت اچھلا تھا کہ صاحب علی کا تو 4تھا نمبر ہے فضیلت میں، پیغمبر اکرم کے بعد انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ہیں وہ فلاں صاحب ہیں۔ لیکن اگر انہی کے نظریے سے دیکھیے تو یہ تو پیغمبر سے بھی افضل مانتے ہیں۔ کیسے؟ ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، اگر نعوذ باللہ خدا نخواستہ خاکم بے دہن کسی نبی سے کوئی گناہ ہو جائے تو نبی کی نبوت باقی رہے گی یا چلی جائے گی؟ جی چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یعنی نبی کی نبوت اتنی کچی ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو نبوت چلی جائے، لیکن صحابی کی صحابیت اتنی پکی ہے کہ زانی ہو تب بھی صحابی ہے، چور ہو تب بھی صحابی ہے، قاتل ہو تب بھی صحابی ہے، اور پیغمبر نے اور خدا نے گارنٹی دے دی چاہے جیسا ہو سب کے اوپر جنت واجب ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ مسلمانوں نے خود اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، ہم تو صرف بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے کہ اب بتائیے نبی افضل ہوا یا صحابی افضل ہوا؟ نبی کے لیے تو یہ ہے کہ خدا اسے منسوس کرے، کہے کہ یہ نبی ہے، صحابی تو کوئی بھی بن گیا، آ جاؤ جنت تمہاری ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جن افراد کو لے کے آیا گیا، ان افراد کے اندر اگر شخصیت پائی جاتی تو ایک وقت سوچتے ہم، لیکن پیغمبر نے اپنی زندگی ہی میں انہیں اپنی بزم سے بھگا کے یہ بتا دیا کہ اگر شخصیت ہوتی تو پیغمبر انہیں بلاتا، بھگاتا نہیں۔ بھگانا اس بات کی علامت ہے کہ شخصیت میں وزن نہیں پایا جاتا تھا۔ یہ لوگ ہیں۔ اب دیکھیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، کتنے بچے ہیں، 1-2 سال کے بیان کر چکا ہوں، لیکن پیغمبر خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، جمعہ نہ دیوسے پیغمبر خطبہ پیچھے ممبر اوپر۔ ہمارے امام جمعہ عابد بھوجانی صاحب ہیں، ان کے بھی چھوٹے بچے، اگر ان کا بچہ بھاگتا ہوا آئے اور عابد صاحب خطبہ دے رہے ہیں ممبر کے اوپر اور ان کا بیٹا گر جائے تو عابد صاحب اتر کے جائیں گے، اسے اٹھائیں گے؟ کوئی ایک آدمی بڑھ کے اٹھا لے گا، بٹھا لے گا، بیٹا بیٹھ جاؤ تمہارے بابا خطبہ دے رہے ہیں، یہی تو ہوتا ہے نا، نیچر یہی ہے۔ لیکن پیغمبر نے خلاف نیچر کام کیا، کیا کیا؟ خطبہ توڑا، خطبہ توڑ کے ممبر سے نیچے اترے، اتر کے گئے، حسین کو آغوش میں لیا، اٹھایا، آغوش میں لیا، آئے۔ اب اگر ممبر پر چڑھنا چاہتے ہیں تو یا رسول اللہ کی اتنے صحابی بڑی بڑی داڑھی رکھے بیٹھے ہیں، ان کو دے دیجئے۔ پیغمبر نے کہا نہیں، شخصیت میں بڑا وزن ہے، اس بچے کا وزن رسالت اٹھا سکتی ہے، صحابیت نہیں اٹھا سکتی۔
پیغمبر نے امام حسین علیہ السلام کو ساتھ لیا، ممبر کے اوپر پہنچے، یا رسول اللہ یہ آپ عبادت کر رہے ہیں خطبہ جمعہ دے کر یا بچے کو کھلا رہے ہیں؟ ہم ہوتے تو ہمارے ذہن میں یہی سوالات آتے نا کہ یہ کیا مسخرہ ہو رہا ہے، یہ کیا مذاق ہو رہا ہے، یہ دین ہے کہ شریعت ہے؟ پیغمبر سے میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ ممبر ہے، اس پر بچے نہیں جاتے۔ پیغمبر عرض کریں گے میں بچے کو نہیں لے کے جا رہا ہوں، یہ میں دین لے کے جا رہا ہوں، شریعت لے کے جا رہا ہوں، توحید لے کے جا رہا ہوں، بنیاد اسلام لے کے جا رہا ہوں۔ گئے لے کے ممبر کے اوپر۔ اچھا ممبر کے اوپر خطبے میں انسان کیا بولتا ہے؟ کیا بولتا ہے؟ یا نماز کے متعلق ہوگا، روزے کے متعلق ہوگا، حج کے متعلق ہوگا، یا دوسرے احکامات، کہیں غیبت نہ کرو، حسد نہ کرو، اخلاقیات کے متعلق ہوگا، یا حلال کے متعلق ہوگا یا حرام کے متعلق ہوگا، یہی ہوگا نا۔ پیغمبر نے جو بھی باتیں کر رہے تھے ساری بات کو ایک طرف لاک کر دیا، ختم۔ جو موضوع جہاں بھی تھا وہیں رک گیا، ایک نئی گفتگو کا آغاز ہوا، موضوع سخن بدل گیا، اس لیے کہ اب بولنے والا آ گیا ہے ممبر کے اوپر۔ پیغمبر کو ایک نئی ارجا مل گئی، ایک نئی طاقت مل گئی، ایک نئی حرارت مل گئی۔ حسین کو آغوش میں لے کے فرماتے ہیں ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، انہیں پہچانو۔ کیا مدینے والے نہیں جانتے تھے یہ نواسہ رسول ہیں؟ جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ سب مسجد والے تھے، سب نمازی تھے، سب جانتے تھے کہ یہ رسول کا نواسہ ہے، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ علی کا لخت جگر ہے، سب جانتے تھے۔ یا رسول اللہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں ان سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جانو یہ میرا نواسہ ہے، یہ کیا کر سکتا ہے یہ سمجھو۔ اس بچے کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھے محمد و یہی تربیت گاہ ہے امیر المومنین ہے، یہی تربیت گاہ ہے حسینی ہے کہ آج یہ نحیف سی آوازیں نعرہ حیدری کی شکل میں جو بلند ہوتی ہیں یہی مستقبل میں پوری کائنات پر چھانے والی ہیں۔ خدا ہمارے ان بچوں کو سلامت رکھے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پیغمبر نے موضوع سخن بدل دیا، اب حسین موضوع سخن ہو گئے ہیں۔ ھذا حسین فاعرفوہ، یہ میری آغوش میں کوئی بچہ نہیں، یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔ حسین کون ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ جانتے ہیں ایک آدمی جا رہا تھا سامرہ سے زیارت کے لیے عراق، امام عسکری علیہ السلام کا دور امامت تھا، وہ حضرت سے ملنے کے لیے آیا۔ امام نے جب اس کو جاتے ہوئے دیکھا تو امام کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا جانا تو میرے لیے بھی دعا کرنا، امام حسین کے قبے کے نیچے۔ تو جو سنیے گا، امام حسین کے قبے کے نیچے، ان کے گنبد کے نیچے جب پہنچنا تو میرے لیے بھی دعا کرنا۔ اس نے کہا فرزند رسول آپ سب حجت خدا ہیں، آپ سب کشتی نجات ہیں، آپ ہی کے صدقے میں دعائیں سنی جاتی ہیں اور قبول ہوتی ہیں۔ امام نے فرمایا ہم سب دوسری چیز ہیں، حسین دوسری شے ہے۔ ہم سب کشتی نجات ہیں، مگر ان نجات کی کشتیوں میں اگر کوئی کشتی سب سے تیز حوض کوثر پر پہنچنے والی ہے تو وہ کشتی نجات حسین ابن علی ہیں۔ ہماری بھی حاجتیں انہی کے صدقے میں خدا پوری کرتا ہے۔ اب سوچئے حسین کون ہے؟ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ قتل حسین ابن علی نے، شہادت حسین نے مومنوں کے دلوں میں وہ آگ لگائی ہے جو قیامت تک کبھی بجھ نہیں سکتی۔ کون ہے حسین؟ کس شخصیت کا نام ہے حسین ابن علی؟
خدا نے حسین ابن علی نے خدا کے لیے کیا کیا اور خدا نے حسین کے لیے کیا کیا. حسین نے خدا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا, سب کچھ. اچھا یہ بتائیے, ایک سوال آپ سے ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ عزیز کیا ہوتا ہے؟ انسان سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اولاد سے, مال سے, عزت سے, آبرو سے, وطن سے, بھائی بہنوں سے, اور کچھ ہے اس کے علاوہ؟ حسین نے اپنے لیے کیا بچایا؟ جان قربان کر دی, مال قربان کر دیا, اولاد قربان کر دی, عزت نیلام کر دی, سب کچھ کس کے لیے؟ خدا کے لیے. جب خدا کے لیے حسین ابن علی نے سب کچھ قربان کر دیا تو خدا نے بھی حسین کے ذکر کے بقا کی ذمہ داری لے لی. جب تک یہ کائنات باقی رہے گی ذکر حسین باقی رہے گا. اور یہ ذکر حسین کا اثر ہے. اب دیکھیے, جو لوگ پیغمبر اسلام کو نہیں پہچانتے ہیں, رسول اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں, لیکن وہ لوگ حسین کو جانتے ہیں. پیدا ہونے والا بچہ یا رسول اللہ کہے یا نہ کہے, یا حسین ضرور کہتا ہے یا نہیں. 4 مہینے کے, 5 مہینے کے, 6 مہینے کے, 10 مہینے کے بچے ہمارے ہوتے ہیں, سب سے پہلے کون سا لفظ ادا کرتے ہیں؟ یا علی, یا حسین, یا رسول اللہ. ان میں سے کون سا لفظ؟ یا حسین سب پہلے. ماتم سب سے پہلے وہی کرتے ہیں. یہ ہم اپنے آپ سے نہ پوچھیں, ان بچوں سے پوچھیں یہ کیوں. وہ بتائیں گے اس لیے کہ حسین فطرت سے قریب ہیں, نیچر سے قریب ہیں, دل کی دھڑکن سے قریب ہیں, حرارت قلب سے قریب ہیں, ذہن و فکر و تصور سے قریب ہیں. تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا سے قریب آئے. کشمکش میں کربلا پہنچے, جانا تھا کوفہ مگر ہر کا لشکر آیا, راستہ روکا, چلتے رہے. وہ آگے نہیں جانا دینا چاہتے تھے کوفے کی جانب. یہ قافلہ دونوں ٹکراتا ہوا بڑھتا رہا. اور ایک وہ جگہ آئی کہ جہاں پر سرکار سید الشہداء کا گھوڑا رک گیا. تاریخ یہ لکھتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے 7 گھوڑے بدلے, لیکن کوئی آگے نہ بڑھا. امام حسین علیہ السلام نے ایک ایک کر کے اپنے صحابیوں سے پوچھنا شروع کیا, یہ زمین کون سی ہے؟ کسی نے کہا فرزند رسول, اس زمین کو نینوا کہتے ہیں. کسی نے کہا غازریہ کہتے ہیں. کسی نے کہا شط فرات کہتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے پوچھا اس زمین کا کوئی اور بھی نام ہے؟ زہیرقین آگے بڑھے, فرزند رسول اس زمین کو زمین کرب و بلا بھی کہتے ہیں. جیسے یہ لفظ امام حسین علیہ السلام نے سنا, فوراً گھوڑے سے اترے, زمین کربلا پہ بیٹھ گئے, ایک مٹھی خاک اٹھائی, مٹی اٹھائی, سونگھا, اور سونگنے کے بعد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہا ہونا مناخ رحالنا و مسفک دمائنا و مذبح رجالنا. یہ وہ زمین ہے کہ جہاں ہمارے سامان سفر اتارے جائیں گے, جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا, جہاں ہمارے مردوں کو ذبح کیا جائے گا, جہاں ہماری عورتوں کو اسیر کیا جائے گا. اور یہ کہنے کے بعد امام حسین علیہ السلام سرکار ابوالفضل عباس کی طرف متوجہ ہوئے. عباس, اس زمین کے اوپر خیمے لگا دو. خیمے لگا دیے گئے. رات ہوئی. دل پھٹنے لگتا ہے جب انسان یہ داستانیں پڑھتا ہے. رات ہوئی کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام شہزادی زینب کبریٰ کے خیمے میں پہنچے. بی بی بیٹھی تھی. بہن ابھی سوئی نہیں ہو بھیا؟ جب میری آنکھ لگتی ہے تو ایسا لگتا ہے کوئی بی بی چلا رہی ہے. واہ مصیبت, واہ غربت.
اے بھیا میری آنکھ نہیں لگتی، میری آنکھ کھل جاتی ہے، یہ کون ہے؟ یہ کس بی بی کی آواز ہے؟ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں بہن ارے تم نے نہ پہچانا، یہ تمہاری ماں کی روح ہے، یہ روح فاطمہ ہے کہ جو مدینے سے ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ لشکر یزید آنے لگے، ابن زیاد اور لشکر بھیجنے لگا۔ ایک وہ وقت آیا کہ جب لشکر یزید آ کے کہنے لگا حسین شط فرات کے کنارے سے اپنے خیمے ہٹا لو۔ دل پھٹتا ہے جب یہ انسان داستان سنتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی فوج یزید میں جرأت نہیں ہے، عباس زندہ ہیں، خیمے ہٹا لو۔ بھئی یہ جملہ سننا تھا کہ سرکار ابوالفضل عباس نے اپنی تلوار نیام سے نکال لی، کس میں جرأت ہے جو خیمہ یہاں سے ہٹائے گا؟ آواز بلند ہوئی، جھڑپ شروع ہوئی۔ یہ آواز امام حسین علیہ السلام کے کانوں میں آئی۔ اب خود الگ نہیں کر رہے ہیں عباس کو، اس لیے کہ ابھی تک یہ تسلی دے رہے تھے عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ اب خود کچھ نہیں بولے، خیمے کے اندر گئے۔ بہن زینب میرا شیر ببھر گیا ہے، اب تمہیں اسے خاموش کرو، اس کے غصے کو ٹھنڈا کرو۔ جناب زینب کبریٰ فضہ کو بلاتی ہیں، فضہ جاؤ میرے شیر کو بلاؤ، میرے بھیا کو بلاؤ، میرے عباس کو بلاؤ۔ در خیمہ پر فضہ آئیں، عباس تمہیں علی کی بیٹی بلا رہی ہے۔ علی کی بیٹی کا نام سننا تھا کہ جناب ابوالفضل عباس دشمنوں کی طرف بڑھے، ایک لکیر کھینچی، ایک خط کھینچا اور کہا مجھے میری شہزادی نے بلایا ہے، کسی میں جرأت ہو تو لکیر کے اس طرف قدم رکھ کے دکھا دے جب تک عباس نہ آ جائیں۔ اور یہ کہنے کے بعد تلوار نیام میں رکھی، سرکار ابوالفضل عباس نے خیمے کے اندر آئے، اور آنے کے بعد جناب زینب کے آگے نظروں کو جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ بی بی نے سوال کیا عباس مسئلہ کیا ہے؟ کہا بی بی شط فرات کے کنارے سے دشمن ہمارے خیمے ہٹوا رہا ہے۔ بی بی نے کہا عباس مصلحت اسی میں ہے، تمہارے بھیا کی خواہش یہی ہے کہ شط فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا لیے جائیں۔ بس جناب عباس نے یہ حکم سنا، آنکھوں کو جھکا لیا، جو حکم بی بی آپ کا، جو حکم مولا آپ کا۔ اور یہ کہنے کے بعد جناب ابوالفضل عباس آئے، جن ہاتھوں سے خیمے کی تنابوں کو باندھا تھا انہی ہاتھوں سے کھولنے لگے۔ شجاعت میدان کربلا میں تلوار چلانے کا نام نہیں ہے، حسین کے حکم کے آگے سر جھکا دینے کا نام ہے۔ کوئی غیرتدار عباس سے پوچھے کہ جن ہاتھوں سے ان خیمے کی ڈوریوں کو باندھا تھا انہی ہاتھوں سے کاٹ رہے ہیں۔ عباس آج دشمن بڑے احترام کے ساتھ آیا کہ یہاں سے خیمے ہٹا لو، پھر بھی تمہاری غیرت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ دشمن آ کے تم سے یہ کیسے کہہ رہا ہے، ذرا سے عاشور تو آؤ۔ بس مقتل میں ایک آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ دشمنوں نے خیام کا رخ کیا، خیموں میں آگ لگا دی، ارے بیویوں کے خیمے میں داخل ہونے لگے۔ بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، آگ جل رہی ہے، واہ مصیبتہ، واہ علیہ، واہ فاطمہ کی آوازیں بلند۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پروردگار محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمیں جو بیمار ہیں بے حق بیمار کربلا شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار محمد وآل محمد کا واسطہ جن لوگوں نے التماس دعا کہا ہے ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ کچھ لوگ مریض ہیں اور انہوں نے خصوصاً التماس دعا کہا ہے، پروردگار انہیں بحق امیر المؤمنین، انہیں بحق فاطمہ، بحق الحسن والحسین، بحق ائمۃ الطاہرین من ولد الحسین شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔
پروردگار یہ ہمارے اس دنیا کے اندر جو بیماری پھیلی ہوئی ہے پروردگار اگر وہ سازش ہے تو سازش کرتاؤں کو نیست و نابود فرما، ان پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ اگر یہ تیرے عذاب کا نتیجہ ہے تو پروردگار آل محمد کے چاہنے والوں سے اس عذاب کو برطرف فرما۔ اگر یہ تیرا امتحان ہے تو پروردگار ہمیں کامیابی اس امتحان میں عنایت فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں اس مجلس حسین کا واسطہ، اس فرش عزا کا واسطہ اولاد عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ پروردگار جو پچھلے سال بھی ہمارے ساتھ ذکر امام حسین میں تھے اس سال نہیں ہے، خدایا اس مجلس کے ثواب میں انہیں بھی شریک فرما۔ پروردگار ہمارے والدین کو، ہمارے مرحومین کو، سب کو ہمارے اس ثواب میں کار خیر میں شریک فرما۔ قائم آل محمد حضرت حجت کے دل نازنین کو ہمارے اعمال سے راضی و خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار و ناصر و مددگار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ محترم بلایا نہیں جاتا
بلایا نہیں جاتا ہم سے ہمیشہ بھی بلایا نہیں جاتا داغ کلیجے سے مٹایا نہیں جاتا ہم سے ہمیشہ بھی بلایا نہیں جاتا ہم سے ہمیشہ بھی بلایا نہیں جاتا یہ داغ کلیجے سے مٹایا نہیں جاتا ہم سے ہمیشہ بھی بلایا نہیں جاتا ہم سے ہمیشہ بھی بلایا نہیں جاتا اتنے تن شبیر پہ ہے تیر نمایاں اتنے تن شبیر پہ ہے تیر نمایاں کو بھی سینے سے لگایا نہیں جاتا ہم سے ہمیشہ بھی بلایا نہیں جاتا ہم سے ہمیشہ بھی بلایا نہیں جاتا ہم سے ہمیشہ بھی بلایا نہیں جاتا اتنے تن شبیر پہ ہے تیر نمایاں اتنے تن شبیر پہ ہے تیر نمایاں بچی کو بھی سینے سے لگایا نہیں جاتا ہم سے ہمیشہ بھی بلایا نہیں جاتا ہم سے ہمیشہ بھی بلایا نہیں جاتا ہم سے ہمیشہ بھی بلایا نہیں جاتا یہ داغ کلیجے سے مٹایا نہیں جاتا ہم سے ہمیشہ بھی بلایا نہیں جاتا ہم سے ہمیشہ بھی بلایا نہیں جاتا قاسم کی نا امید رکھو مادر قاسم قاسم کی نا امید رکھو مادر قاسم لاشے کی یہ حالت ہے کہ لایا نہیں جاتا ہم سے ہمیشہ بھی بلایا نہیں جاتا ہم سے ہمیشہ بھی بلایا نہیں جاتا ہم سے ہمیشہ بھی بلایا نہیں جاتا قاسم کی نا امید رکھو مادر قاسم قاسم کی نا امید رکھو مادر قاسم لاشے کی یہ حالت ہے کہ لایا نہیں جاتا ہم سے ہمیشہ بھی بلایا نہیں جاتا ہم سے ہمیشہ بھی بلایا نہیں جاتا داغ کلیجے سے مٹایا نہیں جاتا ہم سے ہمیشہ بھی بلایا نہیں جاتا ہم سے ہمیشہ بھی بلایا نہیں جاتا ہم سے ہمیشہ بھی بلایا نہیں جاتا ہے لا
جاتا یہ داغ کلیجے سے مٹایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا اے لاش اکبر پہ بجھی پیاس کی ہچکی اے لاش اکبر پہ بجھی پیاس کی ہچکی خط فاطمہ صغریٰ کا سنایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا یہ داغ کلیجے سے مٹایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا اتنے تن شبیر پہ ہے تیر نمایاں اتنے تن شبیر پہ ہے تیر نمایاں بچی کو بھی سینے سے لگایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا یہ داغ کلیجے سے مٹایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا قاسم کی نہ امید رکھو مادر قاسم قاسم کی نہ امید رکھو مادر قاسم لاشے کی یہ حالت ہے کہ لایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین فاطمہ سیدہ فاطمہ یا حسین 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 حاجی سن کے فاطمہ سیدہ سیدہ فاطمہ فاطمہ سیدہ سیدہ فاطمہ فاطمہ سیدہ سیدہ فاطمہ فاطمہ سیدہ
فاطمہ سیدہ سیدہ فاطمہ فاطمہ سیدہ سرکتانے چلا آپ کا لاڈلا سرکتانے چلا آپ کا لاڈلا وعدہ تھا ایک تھا ساتھ تھا قافلہ بچی تھی دھوپ تھی یاس تھی سیدہ سیدہ فاطمہ فاطمہ سیدہ سیدہ فاطمہ فاطمہ سیدہ سیدہ فاطمہ فاطمہ سیدہ سیدہ فاطمہ فاطمہ سیدہ ایک تھا نوجوان قوم تھا وہ روا ایک تھا نوجوان قوم تھا وہ روا ایک ضعیف باپ تھا جو اکیلا ہی تھا سینے میں سینہ تھا سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ فاطمہ سیدہ سیدہ فاطمہ فاطمہ سیدہ سیدہ فاطمہ فاطمہ سیدہ سیدہ فاطمہ فاطمہ سیدہ جو علمدار تھا پانی لینے گیا جو علمدار تھا پانی لینے گیا مشک بھی جد گئی پانی بھی پہ گیا پیاس بھی کہتی تھی سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ فاطمہ سیدہ سیدہ فاطمہ فاطمہ سیدہ سیدہ فاطمہ فاطمہ سیدہ سرکتانے چلا آپ کا لاڈلا سرکتانے چلا آپ کا لاڈلا وعدہ تھا ایک تھا ساتھ تھا قافلہ بچی تھی دھوپ تھی یاس تھی سیدہ سیدہ فاطمہ فاطمہ سیدہ سیدہ فاطمہ فاطمہ سیدہ سیدہ فاطمہ فاطمہ سیدہ ایک تھا نوجوان قوم تھا وہ روا ایک تھا نوجوان قوم تھا وہ روا ایک ضعیف باپ تھا جو اکیلا ہی تھا سینے میں سینہ تھا سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ فاطمہ سیدہ سیدہ فاطمہ فاطمہ سیدہ سیدہ فاطمہ
حسین جا رہے اپنا علم 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 جب تک ہے دورے آسمان 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 سن لے یہ ہر پیر و جوان سن لے یہ ہر پیر و جوان آواز پرشان پیر کی بڑھتا رہے یہ کارواں رکنے نہ پائے یہ قدم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم ہر قلب پہ چھاتے چلو 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 دنیا کو بتلاتے چلو دنیا کو بتلاتے چلو دنیا کو بتلاتے چلو دنیا کو بتلاتے چلو ایک ایک محاذ ظلم کی تصویر دکھلاتے چلو ہر دل میں درد و شے کا غم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم کب تک نہ مانے گا کوئی 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 وہ وقت آئے گا کبھی 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 ہر قلب پر چھا جائے گا اپنا حسین ابن علی اس گھر پہ پر ہو گانا غم
शामियों का चादर कहीं से ला दो ज़ैनब बुला रही है ज़ैनब बुला रही है आवाज तो सुना दो ऐ वफा कहाँ हो भाई जरा सदा दो ऐ वफा कहाँ हो भाई जरा सदा दो ऐ वफा कहाँ हो भाई जरा सदा दो अहले हरम ने गाजी कितना तुझे पुकारा अहले हरम ने गाजी कितना तुझे पुकारा बेचैन है सकीना चेहरा उसे दिखा दो ज़ैनब बुला रही है ज़ैनब बुला रही है आवाज तो सुना दो ऐ वफा कहाँ हो भाई जरा सदा दो ऐ वफा कहाँ हो भाई जरा सदा दो ऐ वफा कहाँ हो भाई जरा सदा दो इन जालिमों ने मुझको सोने नहीं दिया है इन जालिमों ने मुझको सोने नहीं दिया है सारे कि तुम अरम के कुछ देर को सुला दो ज़ैनब बुला रही है ज़ैनब बुला रही है आवाज तो सुना दो ऐ वफा कहाँ हो गाजी जरा सदा 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 दो दरबारी जा रहे हैं सजादी सारी बाहें दरबार जा रहे हैं सरकार सारवा है गाजी मुसीबतों में कुछ हौसला बढ़ा दो ज़ैनब बुला रही है ज़ैनब बुला रही है आवाज तो सुना दो ऐ वफा कहाँ हो भाई जरा सदा 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 दो शबीर के गमों को ऐ दूर करने वाले शबीर के गमों को ऐ दूर करने वाले कैसे बने खड़े हैं आजाद तो करा दो ज़ैनब बुला रही है ज़ैनब बुला रही है आवाज तो सुना दो ऐ मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ. السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ. السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ. السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ. السلام علیک یا وارث علی امیر المومنین ولی اللہ. السلام علیک یا ابن محمد المصطفیٰ. السلام علیک یا ابن علی المرتضیٰ. السلام علیک یا ابن فاطمة الزہرا. السلام علیک یا ابن خدیجة الکبریٰ. السلام علیک یا ثار اللہ وابن سار والوتر الموتور. اشہد انکا قد اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة. لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدرهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من جلدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي. وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه. السلام عليكم يا أصفياء الله ووداءه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي زكي ناصر الأمين. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله الحسين. بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا مولا أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. وأشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألهكم بدرك الجحيم. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولا يا غريب الغرباء. السلام عليك يا مولا يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس أيها المدفون بأرض الدوس. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا. السلام عليك يا أخت فاطمة معصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولا يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن زمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسار الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جنگل پہاڑ